السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسی جل گئی ہے، بس بل جانے کی دیر ہے۔ منصوبہ ساز منتوں ترلوں پر اتر آئے ہیں بند کمروں میں۔ وہ جو اکڑ تھی، وہ جو ایروگینس تھی، وہ زمین بوس ہو رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کے بعد اچانک میٹنگ کی اور انہیں کہا کہ دوبارہ اس شخص عمران خان کا نام ہم سننا نہیں چاہتے۔ خبردار، کسی نے اگر میڈیا پر اس کا نام تک چلایا، بلیک آؤٹ کرو اس کا۔ وہ آج میڈیا کی منت ترلے کر لے ہیں کہ خدالہ دھاندلی پہ بات نہ کرو، ہمیں ایکسپوز نہ کرو، خدارہ ملک کو چلنے دو۔ پہلے یہ جو منت ترلے کر رہے ہیں اور بڑے ملک کے سو کالڈ خیر خواہ بن رہے ہیں، میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم نے وہ ظلم کر دیا ہے اس ملک کے ساتھ جو مودی اور نیتن یاہو مل کے بھی اگر زور لگاتے، یہ ظلم پاکستان کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر دوسرا، یہ جو کروکوڈائل ٹیئرز ہیں تمہارے کہ ملک کو چلنے دو، ملک کو آگے بڑھنے دو، اس کا میں تمہیں آسان حل بتاتا ہوں۔ تمام فارم 45، تمام آروز اپنے اپنے دفتر میں بلائیں لوگوں کو، تمام امیدواروں کو فارم 45 کے مطابق نتائج جاری کریں۔ یہ ایک دن کا کام ہے۔ الیکشن والے دن بھی تو ایک دن میں یہ ہو جاتا ہے نا، چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ ایک دن پورا لے لو اور پورے ملک میں استحکام آ جائے گا۔ اصل فارم 45 کے مطابق نتائج دو، استحکام ہی استحکام ہوگا، انتشار ختم ہوگا اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ لیکن تم جو مامے بنتے ہو اس ملک کے، دیکھیں جی ملک چلنے دیں، انتشار مت کریں، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، سب کچھ کیا دھرا آپ کا ہے۔ یہ ظلم جو مودی اور نیتن یاہو مل کے نہ کر سکتے، یہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کر دیا ہے۔ 1971 دہرا دیا ہے آپ نے۔ آپ ملک توڑنے کی بنیادیں رکھ رہے ہیں یہاں پہ دوبارہ۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا سانحہ نہ ہو جائے پھر سے۔ عوام کو آپ نے مجبور کیا، خیبر پختونخوا میں لوگوں نے اپنا ڈنڈا دے کر ووٹ آپ سے لیا، باقی بھی آپ سے لیں گے جو پشاور میں آپ نے شب خون مارا۔ بلوچستان پورا سراپا احتجاج ہے۔ وہ کام جو مودی کر رہا تھا کہ بلوچستان کے لوگوں میں نفرتیں ڈالو، یہی آپ ہمیں بریفنگ دیتے تھے نا، جو آ کے پریس کانفرنس ہوتی تھی اور سب سن رہے ہوتے تھے کہ بھارت یہ کر رہا ہے، اجیت دوول یہ کر رہا ہے، لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، لوگ پہاڑوں پر چڑھ گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ جب پہاڑوں سے اتر کے لوگ نیچے آتے ہیں اور آپ سے مانگتے ہیں یا مینڈیٹ دیتے ہیں کسی کو کہ حکومت اسے بنانے دو، یہ ہمارے مطالبات پورے کرے گا، آپ اس کو حکومت نہیں بنانے دیتے۔ آپ بلوچستان کے لوگوں کا مینڈیٹ چھین لیتے ہیں اور یہ چور ان پر مسلط کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مودی کچھ غلط کر رہا ہے۔ آپ وہ کر رہے ہیں جو مودی بھی نہیں کر سکا۔ مودی بھی لوگوں کو مایوس نہیں کر سکا جو بلوچستان کے لوگوں کو آپ نے مایوس کیا ہے۔ مودی بھی پنجاب، سندھ یا خیبر پختونخوا میں وہ نہیں کر سکا جو آپ نے کیا ہے۔ 76 سالوں میں کوئی دشمن وہ نہیں کر سکا جو 2 بار آپ نے کر دیا ہے۔ ایک دفعہ 1971 میں جب آپ نے ملک توڑا، اور اب جب آپ نے یہ کیا ہے، اس سے بڑا سانحہ ہے۔ اس ٹائم بھٹو نے بھی پھر بھی کوئی آدھے ووٹ لے لیے تھے شیخ مجیب الرحمان کے مقابلے میں۔ اس بار آپ 16 سیٹوں والی پارٹی کو وزارت عظمیٰ دینے جا رہے ہیں۔ یہ ظلم تو تب بھی نہیں کیا تھا آپ نے 71 میں، جو اب آپ کر رہے ہیں۔ اس ظلم کو عوام کیا ہضم کر پائے گی، کھا پی جائے گی۔ 4 دن سے ٹویٹر بند ہے۔ ٹویٹر کا اپنا نیوز پلیٹ فارم اب بتا رہا ہے کہ رابطہ کیا حکومت سے کہ کیوں بند ہے ٹویٹر۔ حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ٹویٹر کا نیوز پلیٹ فارم یہ لکھتا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کے جو دعوے ہیں اور جو ثبوت آ رہے ہیں ٹویٹر پہ، اس لیے بند کیا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ٹویٹر کا نقصان ہوتا ہے جب ٹویٹر آپ کسی ملک میں بند کر دیتے ہیں، ان کو مخصوص اشتہار ملتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو یہ دکھاؤ۔ 4 دن سے ٹویٹر کا نقصان ہو رہا ہے، ظاہر ہے وہ اس پہ خوش نہیں ہوں گے۔ ایک بڑی کمپنی ہے، دنیا کے بڑے پلیٹ فارمز میں سے ایک ہے، اس کو آپ نے بند کر دیا ہے، اور صرف اس لیے بند کیا ہے کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ اب وی پی این کمپنیوں کو بھی بلاک کیا جا رہا ہے کیونکہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے۔ جب آپ نے ننگا دھاندلا کیا ہو تو آپ کیسے اس کو کنٹرول کریں گے؟ جب قوم کی ساری جوان یوتھ آپ کے خلاف کھڑی ہو، آپ کا کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ کوئلوں کی دلالی کرنے کے لیے پیسے دے کر بھی لوگ نہیں مل رہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ نیریٹو بن ہی جایا کرتے ہیں، ریاست کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے۔ کیوں چند ہزار کے دے کے یہ پی ٹی آئی پر الزام لگاتے ہیں کہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم پیسے پہ ہے؟ آپ کیوں یہ پیسے دے کر لوگوں سے ٹرینڈ نہیں بنوا لیتے اپنے حق میں؟ مگر نہیں بن رہا۔
کیونکہ ایک طرف کروڑوں لوگ ہیں اور ایک طرف چند ہزار ہیں جنہیں پیسے دیے ہیں، اس لیے بیانیہ نہیں بن رہا۔ اور مزے کی بات ہے کہ پیسے جن کو یہ دے رہے ہیں وہ بھی اب مزید کوئلوں کی دلالی کرنے کو تیار نہیں ہے کہ چند سو میں اپنی ٹویٹیں بیچیں۔ تو ان کے لیے تو زمین سرکتی جا رہی ہے۔ ان کو ان کے بڑے ابا نے کہا ہے کہ سچویشن کنٹرول کرو، ہم پہ بھی دباؤ آ رہا ہے۔ یہاں صحافی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کب تک ہم تمہاری دھاندلی پہ پردہ ڈالیں، جلدی کرو۔ ادھر سے جو ان کے نوکر ہیں جو یہاں بڑے صاحب بنتے ہیں، خود کو بادشاہ سلامت سمجھتے ہیں، انہوں نے آگے سے کہا کہ بس ہفتہ 2 ہفتے دیں، I'll clean up the mess۔ یہ میس آپ سے کلین اپ نہیں ہونے والا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ 25 کروڑ لوگوں کے مینڈیٹ پر ایسا کھلا ڈاکہ تو آپ نے کبھی نہیں مارا۔ یہ ظلم تو آپ نے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ بھی نہیں کیا جو اب آپ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تب اس کا پورا مینڈیٹ مل گیا تھا، اس نے کلین سویپ کیا تھا مشرقی پاکستان سے۔ اس بار عمران خان نے پورے ملک سے کلین سویپ کیا اور آپ نے سارا ہی مینڈیٹ چوری کر لیا۔ اگر یہی آپ نے کرنا تھا تو یہ تب کر لیتے، ملک تو آپ نے توڑنا ہی تھا۔ کم از کم لوگوں کو تو لگتا کہ بھٹو جیتا ہوا تھا، آپ کا جو بغل بچہ ہے وہ جیتا ہوا تھا۔ اب تو سب کو پتا ہے کہ بھٹو ہار گیا، مجیب الرحمان جیت گیا تھا، اس کو حکومت بنانی چاہیے تھی، آپ نے نہیں بنانے دی اور ملک ٹوٹ گیا۔ اب کسی کو پاکستان میں شک نہیں ہے کہ ملک کیوں ٹوٹا، کن قوتوں کی ضد کی وجہ سے ٹوٹا، کن کی انا کی وجہ سے ٹوٹا۔ وہ سوچتے ہیں کہ عوام اگر کوئی فیصلہ کرے، اگر وہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہے تو ہم نے انہیں نہیں جیتنے دینا۔ یہ ضد ہے، یہ ہماری انا ہے، کیونکہ بندوق ہمارے پاس ہے، ہم نے نہیں جیتنے دینا تمہیں۔ مطلب اپنی عوام سے بھی کوئی لڑتا ہے، پھر لڑ پڑے اپنی عوام سے، پھر چڑھ دوڑے اپنی عوام کے اوپر۔ اب یہ پالیسی اپنانے کا فیصلہ ہوا ہے کہ جو تو احتجاج وغیرہ کریں گے، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، انہیں مارو اور باقی عوام پہ نچھاور کرو، جو بھی پیسہ ہے نچھاور کرو۔ پہلا پورا سال صحت کارڈ یہ وہ اتنا نچھاور کرو پیسہ کہ عوام کو لالی پاپ لگ جائے، اور پھر اپنی عیاشیاں جاری رکھو۔ ظاہر ہے اتنا سب کچھ ایسے تو نہیں ہوا، کسی ملک کی تو تھپکی حاصل ہے۔ کوئی عرب ملک ان کو چند ارب ڈالر دے دیتا ہے اور وقتی طور پر یہ پیسے کی ریل پل کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کو سبسڈی دیں گے، فلاں کر دیں گے، صحت کارڈ بحال کر دیں گے وغیرہ، کچھ بھی کرتے ہیں۔ آپ کے پاس 2-4 پوائنٹ ہونے چاہیے جو آپ نے ڈیمانڈ کرنے ہیں، کیونکہ آپ نے ووٹ ان چیزوں کے لیے نہیں دیا۔ آپ نے ووٹ دیا ہے کہ قانون کی بالادستی ہو ملک میں، جس کو آپ ووٹ ڈالیں اسی کو ووٹ پڑیں، آئین کے مطابق ملک چلے، حکومتیں پیچھے سے، عدالتیں پیچھے سے بیٹھ کے کرنل صاحب کنٹرول نہ کریں، بیوروکریسی کو پیچھے سے بیٹھ کے کرنل صاحب کنٹرول نہ کریں۔ آپ نے ان چیزوں کے لیے ووٹ دیا تھا۔ آپ نہیں چاہتے کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس کبھی پامال ہو۔ آپ چاہتے ہیں جب آپ تھانے جائیں کسی مسئلے کی وجہ سے، پولیس آپ کو عزت دے، کھڑے ہو کے آپ کو ویلکم کرے۔ یہ ہونا چاہیے۔ آپ کو مار نہ پڑ رہی ہو، آپ کو کوئی تشدد کر کے بیان بدلنے پر مجبور نہ کر رہا ہو، آپ کی ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ ہوں۔ یاد رکھیے گا جب تک یہ لوگ موجود ہیں ان میں سے کچھ بھی آپ کو نہیں ملنے والا۔ یہ آپ کو ایک بار پھر پیسے سے خریدنے کی کوشش کریں گے جو عرب ملکوں سے ان کو ملنے کے چانسز ہیں۔ آپ نے اس بار بھی نہیں بکنا، بکنے سے انکار کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ 100 بار بھی اگلا الیکشن ہو جائے، ہر بار پہلے سے زیادہ ووٹ حق اور سچ کو پڑے گا، ان چوروں کو نہیں پڑے گا۔ ہر اگلے الیکشن میں ان کی زیادہ درگت آپ بنائیں گے۔ ایونچولی دے ول گیو اپ۔ 6 مہینے سال کب تک یہ لڑیں گے اپنی عوام سے؟ 2 سال لڑ لیا، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اپنی عوام سے لڑ کے ہم ملک نہیں چلا سکتے۔ یقین کریں وہی ملک رجیم چینج آپریشن کے پیچھے ہوگا جو سب سے پہلے یہاں سرمایہ کاری کے نام پر ان کو رشوت دے گا۔ وہ امریکہ ہوا، یورپی یونین کا کوئی ملک ہوا، یا کوئی عرب ملک ہوا، یا چائنا ہوا، جو بھی ملک نئی مانگے تانگے کی ڈاکے زدہ مینڈیٹ پر بننے والی حکومت کو سب سے پہلے پیسے دے گا انویسٹمنٹ کے نام پہ، یہ سب کرے گا۔ یہ آپ نے یہ نشانی یاد رکھنی ہے کہ وہی ملک رجیم چینج آپریشن کے پیچھے ہوگا۔ وہ 1 ہوگا یا 2 ہوں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ جو اتنا زور لگا رہے ہیں، یہ گارنٹیاں یہی دے رہے ہیں کہ ہمیں باہر سے پیسہ آ جائے گا، کوئی 5-10 ارب ڈالر ہمیں مل جائیں گے اور ہم اس طرح ملک چلا لیں گے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ دنیا کی ریالٹی بدل چکی ہے۔ کوئی بھی پرائیویٹ سرمایہ کار جو پاکستان میں بھی پیسہ رکھتا ہے وہ بھی اب یہاں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو بھی یہ پتا ہے کہ نہ اس کی فیکٹری محفوظ ہے، نہ مل کارخانہ محفوظ ہے، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ کوئی بھی یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہے۔ اگر آپ کے لوکل انویسٹر تیار نہیں ہے تو بیرونی انویسٹر کیسے تیار ہوگا؟ صرف وہ ہوگا جو رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھا، جس نے کروایا۔
تو جس ملک سے پیسہ آیا وہ رجیم چینج آپریشن کا اصل ماسٹر مائنڈ ہے جو پیچھے سے سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے اور ڈکٹیٹ کر رہا ہے. ہم یہ شوق بھی لینے والے ہیں کہ وہ کون سا ملک ہے، کیونکہ کھل کر سب کچھ سامنے آنے والا ہے. یہ جو انہوں نے بیٹھ کے چوچو کا مربع بنانے کی کوشش کی ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے وہ عمران خان ہے. وہ ایسی چپک ہے، وہ آپ کو ہضم نہیں کرنے دے گا جیل میں بیٹھ کر بھی. آپ اس سے لوگوں کو ملنے نہیں دے رہے، ملاقات نہیں کرنے دے رہے، بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں. جس دن عمران خان باہر آئے گا، اور وہ باہر آئے گا، آپ کا باپ بھی نہیں روک سکتا باہر آنے سے. جس دن عمران خان باہر آئے گا، عوام کا سمندر سڑکوں پر ہوگا، اسی دن وہ آپ کو بتائے گا کہ اس نے آپ کا علاج کیا کرنا ہے. اس لیے میں نے تھم نیل پر بھی لکھا ہے کہ منت ترلا پروگرام ہے. اس ٹائم پاکستان کا سب سے طاقتور شخص اگر کوئی بننا چاہے تو وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کیوں؟ اس ٹائم طاقتور اداروں کی جان حلق میں آئی ہوئی ہے اور ان کو تحفظ قاضی صاحب دے رہے ہیں. اگر قاضی فائز عیسیٰ چاہے تو ڈی ایچ اے پورے کا پورا اپنے نام کروا سکتا ہے. وہ کیسے؟ قاضی فائز عیسیٰ کے کنٹرول میں ہے کہ ایک سو موٹو لے حلالی ججز کا بینچ بنا دے اور کہے کہ انتخابات دھاندلی کی تحقیقات کر کے فیصلے دو. یہ جو سارا جعلی مینڈیٹ ہے وہ واپس ہوگا. یہ پاور صرف قاضی صاحب کے پاس ہے اس ٹائم. اگر قاضی صاحب میں جمہوریت کی صرف جیم بھی ہوتی تو پاکستان میں جمہوریت بحال ہو جاتی اور ڈکٹیٹرشپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی. پاکستان کو جب سنہری موقع ملا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی حکومتوں سے آزاد ہو کے عوامی حکومتوں کی طرف بڑھے تو قاضی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں لیٹ گیا. بس یہ ہے ساری کہانی. کاش یہ شخص جو میری سوچ تھی اس سے مخالف نکل آتا اور مجھے معافی مانگنے کا موقع مل جاتا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.